شاہینوں کا کیویز پر پلٹ کر وار، مسلسل 2 میچز میں شکست کے بعد قومی ٹیم کا بلہ چل گیا، نیوزی لینڈ کو 9 وکٹوں سے شکست۔ حسن نواز کی 35 گیندوں پر 105 رنز کی طوفانی اننگز، پاکستان نے 205 رنز کا ہدف 4 اوور پہلے صرف 1 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ کپتان سلمان آغا نے 51، محمد حارث نے 41 رنز بنائے۔ حارث رؤف کی 3 وکٹیں، شاہین آفریدی، ابرار احمد اور عباس آفریدی نے 2 شکار کیے۔ 5 میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-1 کی برتری حاصل۔ چوتھا میچ کل کھیلا جائے گا۔ حسن نواز کی T20 انٹرنیشنل میں کریئر کی پہلی سینچری، پاکستان کے لیے تیز ترین سینچری کا ریکارڈ بنا ڈالا۔ اسٹار بلے باز بابر اعظم کا بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ 45 گیندوں پر 105 رنز کی شاندار بیٹنگ، 7 عمدہ چھکے لگائے۔ محمد حارث نے بھی چوکوں چھکوں کی بارش کر دی، 20 گیندوں پر 41 رنز داغ دیے، 4 چوکے 3 چھکے مارے۔ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کی تیسرے T20 میں افطار کرنے کی ویڈیو وائرل، کھلاڑیوں نے آکلینڈ میں میچ کے 5ویں اوور میں روزہ افطار کیا۔ اذان کے وقت امپائرز نے کچھ دیر کے لیے میچ روکا تھا، تمام کھلاڑیوں نے روزہ افطار کیا۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کھلاڑیوں کے اقدام کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ شیر خدا داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیدر قرار حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت آج عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں مجالس عزا بپا ہوں گی، ماتمی جلوس نکالے جائیں گے۔ کراچی میں یوم علی کا مرکزی جلوس نشتر بار سے برآمد ہو کر حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہوگا۔ ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ نواز شریف سے صدر سپریم کورٹ بار محمد رؤف عطا کی جاتی عمرہ میں ملاقات، بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بات چیت۔ نواز شریف کا بلوچستان کی صورتحال پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار، بلوچستان اور ملک کی بہتری کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ نواز شریف نے کہا بلوچستان کے مسائل کا حل صرف جمہوری طریقے سے ممکن ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار نے کہا امن و استحکام کے لیے جمہوری طرز عمل واحد راستہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب، وزیراعظم کی وفد کے ہمراہ مسجد نبوی میں حاضری، روضہ رسول کی زیارت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے، امت مسلمہ میں اتحاد اور پاکستان کی ترقی کے لیے دعا مانگی۔ وزیراعظم نے مسجد نبوی میں نماز جمعہ ادا کی، عمرے کے لیے وفد کے ہمراہ مکہ پہنچ گئے۔ روٹی کپڑا اور مکان، پیپلز پارٹی اپنے مشہور پر عمل پیرا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے منصوبے کی تیزی سے تکمیل خوشائند ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے لاکھوں بے گھر خاندانوں کو مستقل چھت میسر آئے گی۔ 4 لاکھ خاندان مکمل تیار شدہ گھروں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ گھروں کو مقامی ضروریات کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں باورچی خانہ اور صحن جیسی سہولیات شامل ہیں۔ دریائے سندھ سے مزید کینالز نکالنے کا معاملہ، پیپلز پارٹی نے 25 مارچ سے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ نثار کھوڑو کہتے ہیں متنازع کینال منصوبہ غیر قانونی ہے۔ پیپلز پارٹی تمام آئینی فورمز، اعلانوں اور سڑکوں پر جدوجہد کرے گی۔ پنجاب حکومت نے چولستان کینال سمیت متنازع کینالز کے بجٹ رقم مختص کر کے غیر آئینی کام کیا ہے۔ پیپلز پارٹی دریائے سندھ پر کسی کو بھی کینال نکالنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن نے منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کر لیا۔ ویڈیو بیان میں بتایا ارمغان سے 2017 میں ملاقات ہوئی، مختلف اقسام کی منشیات فروخت کرتا تھا۔ دوست معظم نے اسے مصطفیٰ سے ملوایا تھا، جس سے وہ 2022 میں پہلی بار ملا تھا۔ 1 سال پہلے جب منشیات ملنا بند ہو گئی تو مصطفیٰ سے پینے کے لیے منشیات لینا شروع کر دی تھی۔ مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے والد کا بیٹے کو سزا دینے کا مطالبہ، پولیس حراست میں کامران قریشی کا ابتدائی ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ ملزم کامران نے مرحوم مصطفیٰ عامر کے والد سے بھی معافی مانگ لی، کہا غصے میں پاگل ہو جاتا تھا، سچ کی لگن میں نکل پڑا، اب آہستہ آہستہ سچ پتہ لگ رہا ہے، بیٹے نے قتل کیا ہے تو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں مزید 2 ججوں کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس طلب، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 8 اپریل کو اجلاس طلب کر لیا، جس میں سپریم کورٹ میں 2 مزید ججز لانے پر غور کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 5 سینئر ججز کے ناموں کو غور کیا جائے گا۔
सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ लॉन्ग मार्च तौहीन अदालत केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है। तौहीन अदालत के केस में दरख्वास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना है। मालूमात अदालत तक पहुंच गई हैं, अब हुकूमत का काम खत्म हो गया। एंटी करप्शन हॉटलाइन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है, हॉटलाइन पर सुप्रीम कोर्ट अफसरान से मुतल्लिक शिकायत दर्ज कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट से बाहर की शिकायत हॉटलाइन पर कबूल नहीं होगी। दायरा कार से बाहर की शिकायत पर कोई रद्दअमल नहीं दिया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली संगीन मसला है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी का क़याम से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के रूल्स बन गए हैं। 2017 में कानून बना, अब तक न चेयरमैन मुकर्रर हुआ न रूल्स बने। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा सूबों से राब्ता करेंगे, टेक्नोक्रेट्स को नामजद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। IMF के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई रुकावट नहीं, पाकिस्तान को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। निजकारी की तलवार, सस्ती अशिया फरोख्त करने वाले इदारे पर वार। कई अरसे तक सहूलत फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत पर बोझ बन गए। 1700 स्टोर्स को बंद करने का फैसला। सेनेटर ऑन अब्बास की ज़ेर सदारत इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, इस वक्त मुल्क में 3900 से ज़ायद स्टोर्स मौजूद हैं। 1700 खसारे में हैं, उन्हें बंद किया जाएगा। विफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे की मंजूरी दे दी गई। विफाकी वजीरों और वज़ीराए मुमलिकत मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा। विफाकी वज़रा और वज़ीराए मुमलिकत के अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम की गई है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास में अहम फैसले। मीडिया हाउसेस के वाजिब उल अदा इश्तिहारात की अदायगी के लिए फंड्स जारी। वज़ारत दिफा के लिए 430 मिलियन रुपए ग्रांट मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ऑस्ट्रेलिया कंपनी को 24.5 मिलियन रुपए की अदायगी की मंजूरी दी गई। IT के शोबे में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए कोशा हैं। विफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की गुफ्तगू, कहा डिजिटल FDI फोरम का 29 और 30 अप्रैल को इनेकाद किया जा रहा है। फोरम पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े उजागर करने में मावन होगा। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने तमाम शोबों में रिवायती अंदाज को डिजिटल कर दिया है। कराची की 175 से ज़ायद स्कीमें इस साल मुकम्मल होंगी। 102 अरब रुपए कराची की स्कीमों के लिए मुख्तस हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का असेंबली में इज़हार ख्याल, बोले शाहरा भुट्टो का काम दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। कोरंगी कॉजवे और नया जाम सादिक पुल भी जल्द मुकम्मल होगा। शहर में K4 मंसूबा मुकम्मल होने से पानी का मसला हल होगा। तहरीक इंसाफ की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिपोर्ट अदालत में पेश, कहा जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। हाल ही में मुल्क में 3 बार दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। एक मखसूस थ्रेट अलर्ट भी जारी किया गया है। दहशतगर्दी कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त निपटा दी। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 180 दिन की कमी। सदर आसिफ जरदारी ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। 1/3 कैद काटने वाले 65 साल से ज़ायद उम्र के मर्द और ख़वातीन कैदियों पर सजा में कमी का इतलाक होगा। FIA की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मराकश कश्ती हादसा केस में मुलविस मजीद 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्जिमान को गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात से गिरफ्तार किया गया। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान में एजाज, तारिक, शहबाज और तनवीर शामिल हैं।
مرکزی ملزم اعجاز نے یعقوب نامی شہری کو سمندری راستے یورپ بھجوایا تھا۔ یعقوب کشتی حادثے میں جاں بحق ہوا تھا۔ وزیر داخلہ سنگھ ضیاء الانجار کا کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں 60% کمی کا دعویٰ۔ کہا وزارت داخلہ امن و امان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ قانون کی عملداری کو یقینی بنانا وزارت کی ذمہ داری ہے۔ پہلے روزانہ 3 سے زائد افراد اسٹریٹ کرائم کا شکار ہوتے تھے، اب تعداد میں واضح کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ حکومت اسلحے کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سندھ کے کچے کے علاقوں میں جاری بڑے پیمانے پر آپریشن کے نتیجے میں نمایاں کامیابیاں، متعدد اہم ڈاکو مارے گئے، کئی خطرناک گروہوں کا خاتمہ کیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے بتایا پولیس کی مؤثر کارروائیوں کی وجہ سے جرائم کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ صوبے کو جرائم پیشہ انارسی سے مکمل پاک کرنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کی واپسی جاری۔ غیر قانونی مقیم افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 11 دن باقی۔ 20 مارچ تک واپس جانے والے افغان باشندوں کی تعداد 8,74,000 ہو گئی۔ مقررہ تاریخ تک ملک نہ چھوڑنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کاروباری ہفتے کے آخری روز مندی کا شکار رہی۔ 100 انڈیکس 327 پوائنٹس کی کمی سے 1,18,442 پوائنٹس پر بند۔ عالمی مارکیٹ میں 4 روز سے مہنگا سونا قیمت کو ریورس گیئر لگ گیا۔ فی تولہ سونے کی قیمت 2,000 روپے کمی سے 3,18,800 روپے ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 پیسے مہنگا 280 روپے 26 پیسے پر بند۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل نے مزید 59 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 3 روز میں اسرائیلی حملوں میں 200 بچوں سمیت 600 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج کی رفح میں زمینی آپریشن اور شمالی علاقوں کی طرف پیش قدمی۔ بے گھر فلسطینی پھر سے علاقہ چھوڑنے پر مجبور۔ القسام بریگیڈ نے غزہ سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر متعدد راکٹ حملے کیے۔ اور ملک بھر میں لاکھوں فرزندان اسلام اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ خواتین بھی اپنے گھروں میں معتکف ہو گئیں۔ ہر طرف خشوع و خضوع کا سلسلہ جاری۔ مساجد میں خصوصی انتظامات، سحری اور افطاری کے رونقیں بڑھ گئیں۔ معتکفین شبینہ، 10 روزہ تراویح، نوافل، عبادات خصوصاً طاق راتوں میں شب القدر کی تلاش کریں گے۔ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے دعائیں مانگی جائیں گی۔